السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں پی کوس ایک بیماری ڈیزیز ہے جس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ میں شیئر کروں گا۔ وہ تھی پی کوس پولیسسٹک اوورین سنڈروم۔ پی کوس وہ مرض ہے جو عام طور پر عورتوں میں ایسٹروجن اور ہارمون کا توازن بگڑ جاتا ہے اور خواتین کی بیضہ دانیوں میں سسٹ بن جاتے ہیں۔ پی کوس کی سب سے جو وجہ ہے اس کی سب سے بڑی خواتین کے معنی نظام جو ہے مینسز پرابلم آ سکتے ہیں، حمل کی صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے، دل کے فعل اور جو حسن ہے اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اس کی جو علامات ہیں وہ علامات اس مرض کی شروع میں تو ہلکی اور غیر واضح ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص علامات اس کی مرض کی پہچانی جا سکتی ہیں، جس میں ایکنی، منہ پہ ایکنی بن جاتے ہیں اور جو وہ ایکنی بنتے ہیں اس میں دانوں میں پیپ وغیرہ پڑ سکتی ہے۔ جب پیپ وغیرہ وہ خشک ہوگی تو اس میں وہ جو داغ وغیرہ بن سکتے ہیں منہ پہ، اور اس میں سیاہ داغ بن سکتے ہیں۔ ماہرین ابھی تک اس پی کوس ڈیزیز کے بارے میں کچھ خاص شواہد نہیں جان پا سکے، لیکن اس میں پی کوس کا مرض خاندان میں وراثتاً جو جنریٹک پرابلم ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں مینسز پرابلم ہو سکتا ہے، شوگر پائی جا سکتی ہے، خاندان کی باقی خواتین کو بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور یہ فیملی بچوں میں بھی آگے منتقل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی تشخیص مریض سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے، میں جلدی ویڈیو ریکور کر رہا ہوں اس وجہ سے تھوڑے سے جلدی میں بول رہا ہوں۔ جو سب سے پہلے پیشنٹ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ اس کی مینسز پرابلم ٹھیک ہیں، اس کی کیفیت پوچھی جاتی ہے، دیگر امراض تو نہیں، کوئی ہسٹری معلوم کی جاتی ہے، مریض کا قد اور وزن چیک کیا جاتا ہے کیونکہ موٹاپے کا آج کل سب سے بڑا سبب پی کوس ہے۔ زیادہ وزن والی مریضہ جس کا وزن ہو مریض کا، وہ اس کے عضلات ضعف ہوتا ہے، بہت بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اس لیے انہیں جسمانی دردیں اور پٹھوں میں کھچاؤ بھی زیادہ رہتا ہے۔ اب بات ہے کہ اوورین سسٹ کیا ہوتا ہے، جو سٹارٹ میں کہا تھا کہ سسٹ بنتے ہیں، پولی سسٹک اوورین سنڈروم۔ سسٹ کیا ہے؟ سسٹ بیضہ دانی میں پائی جانے والی پانی کی تھیلی ہے۔ یہ مرض 15 سے 40 سال کی خواتین یا 35 سال کی خواتین تک پایا جاتا ہے۔ اووری میں قشری سوزش کی وجہ سے جو اوویوم انمیچور رہ جاتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں، حالانکہ اسے حیض کے ساتھ خارج ہونا چاہیے، لیکن وہ یہاں فولیکلز سوزش ہو کر جو سوج وغیرہ بن جاتی ہے سسٹ کی صورت میں اختیار کر جاتے ہیں۔ بے اولادی مینسز میں بے قاعدگی اور جو اوورین سسٹ ہے کی وجہ سے بیضوں کا اخراج متاثر ہو کر حاملہ ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے سسٹ کی موجودگی میں بھی 50% حمل کے چانس ہوتے ہیں۔ اس میں وزن بڑھ جاتا ہے، مینسز کم ہونے کے ساتھ عورت کا وزن بڑھنے لگتا ہے، جس میں چربی جو ہے پیٹ کولے وغیرہ پر جمنے لگتی، چربی بڑھ جاتی، جسم اور چہرے پر غیر ضروری بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، بال آ جاتے ہیں چہرے پر، اور جو خواتین کے چہرے پر بال اگتے ہیں سیاہ بال نکل آتے ہیں جو بڑے اور پشت پر بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ مینسز کا بہت زیادہ بگاڑ ہو سکتا ہے، شروع میں مینسز درد والے ہوتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں، کم آ سکتے ہیں مینسز۔ عموماً خون سیاہی مائل اور لوتھڑوں کی صورت میں آتا ہے، رفتہ مینسز کی جو کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا درمیانی وقفہ بڑھ جاتا ہے، یعنی سال کے 12 ماہ میں صرف 9 بار مینسز آتے ہیں، اور جب یہ آہستہ ایسے یہ چلتا رہے گا پروسیجر تو آخر کار مینسز عورت کو آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب عورت کو مینسز بند ہوتے ہیں وہ آج کل کی تو 45 سے 50 میں بھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلی کچھ صدی میں چلے جائیں تو 50-60 تک پھر بھی ختم ہو جاتے تھے۔ اس میں لکوریا شروع میں پانی جیسی رطوبت خارج ہوتی ہے، یہ رطوبت گاڑھی ہو کر سفید یا زرد رنگ کا جمع ہوا بدبودار مواد تھکوں کی صورت میں آتا ہے، ایک لوتھڑوں کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے، اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ شوگر اور امراض قلب، بے اولادی جیسی گمبھیر بیماریوں میں یہ انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ میں نے شارٹ ٹرم کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔
اس کے بارے میں بہت تفصیلاً بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ شارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مزید آپ اگر اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، مزید جاننا چاہتے ہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔